راضی برزا قسط نمبر 2۔ اس روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانے واقع کوٹلی مراد نہ جا سکے اور اس کا سبب اچانک شروع ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کھوٹی کر دی۔ ہم اس کے رکنے کا انتظار کرنے پر مجبور تھے کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے طوفانی ڈھنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس چھاجوں برستی بارش نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ جیسے جیسے بارش رکنے کے لیے ہمارا انتظار طویل ہو رہا تھا، ویسے ہی بارش کی تندی اور تیزی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر مغرب کے وقت ہم نے ہار مان لی اور اس پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح مطلع صاف و شفاف تھا۔ آسمان پر دور دور تک کوئی بادل کی چھوٹی سی بھی ٹکڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کم و بیش نصف شب جا کر تھما تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے ہمیں کوٹلی مراد روانہ ہونا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اگرچہ اس وقت دور دور تک بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن ساون کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہ تو ویسے بھی ساون کا اختتام چل رہا ہے۔ اپنی رخصت کے وقت تو یہ اور بھی شدید اور غضبناک ہو جاتا ہے۔ میں نے حوالدار حکمت یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایات دیں تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل چودھری فرید اپنی امدادی پارٹی کے ہمراہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل سار نہیں اٹھائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک لحاظ سے یہ میرا ایک غیر روایتی سا دورہ تھا کیونکہ اس محکمہ جاتی کارروائی میں میرے عملے کے کسی فرد کی بجائے علاقے کا کوئی شخص میری فرمائش پر حصہ لینے جا رہا تھا۔ میں پیچھے اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگرچہ بارش رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور تباہ کاری ابھی باقی تھی، لہٰذا ہمیں بہت سنبھل کر سائیکل چلانی پڑ رہی تھی۔ کوٹلی مراد اور چک جمال میں لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ فاصلہ بڑی آسانی سے آدھے پونے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ حالات چونکہ موافق اور سازگار نہیں تھے، اس لیے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چودھری قادر بخش اپنے گاؤں کی بااثر شخصیت تھا۔ پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا، وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا، اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نامعلوم متوفی لڑکی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے تو اس طرح بہت سا وقت ضائع ہوتا اور پریشانی الگ سے اٹھانی پڑی۔ چودھری قادر بخش اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ اس کے نمک خاروں نے فوراً مجھے اور حاجی مبارک کو ایک سجی سجائی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں اس بیٹھک کی آرائش و زیبائی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکمران کی بیٹھک ایسی مزین اور شاندار ہو سکتی ہے، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اللہ نے اگر کسی شخص کو بے تحاشا دولت کے ساتھ ذوق جمال اور شوق آرائش بھی دے رکھا تو پھر خوبصورتی اور دلکشی کے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری قادر بخش بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ چودھری سے میری پہلی ملاقات تھی۔ البتہ حاجی مبارک پہلے بھی کئی بار چودھری سے شرف ملاقات حاصل کر چکا تھا، لہٰذا حاجی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا اور مجھے یقین تھا ہماری آمد کی اطلاع دینے والے نے چودھری کو ضرور بتایا ہوگا کہ اس علاقے کا تھانے دار اس سے ملنے آیا ہے۔ کوٹلی مراد نامی وہ گاؤں تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ چودھری قادر بخش نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب دیکھیں، ایک ایسا اتفاق ہے کہ میں سوچتا ہی رہا اور آپ نے پہل کر دی۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب، اسی لیے سیانوں نے کہا ہے سوچی پیاتے بندہ گیا، مطلب جس نے بہت زیادہ سوچ پچار کی وہ گیا کام سے۔ آپ کو اس تھانے کا چارج سنبھالے ہوئے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ہماری ملاقات آج ہو رہی ہے۔ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کئی مرتبہ پروگرام بنایا کہ سلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ ٹلتا رہا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ خود تشریف لے آئیں۔ چلو آپ سے ملاقات تو ہو گئی۔ چودھری صاحب، شاید ہماری قسمت میں اتفاقیہ ملاقات ہی لکھی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ایک اندوہناک واقعے کی تفتیش نے مجھے چک جمال سے یہاں آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر نامعلوم لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں پڑی نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے ہماری ملاقات میں کچھ اور تاخیر ہو جاتی۔ لاش نامعلوم لڑکی؟ چودھری قادر بخش کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔
اس نے چونکتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا، کیا کسی لڑکی کا قتل شتل ہو گیا ہے؟ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ قتل، خودکشی، حادثاتی موت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے کل ہی سے نامعلوم متوفی لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری کو بتایا، اس بات کا میں نے اچھی طرح پتہ لگا لیا ہے کہ وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں، اس کی لاش حاجی صاحب کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے حاجی مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ان کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی ہے اور وہاں سے دریا کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اغلب امکان اس بات کا ہے کہ وہ لاش دریا کے پانی میں بہتے ہوئے حاجی صاحب کے کھیتوں میں پہنچی ہے۔ چک جمال سے دریا کی آمد کا رخ پر سفر کیا جائے تو 3 میل کے فاصلے پر آپ کا گاؤں کوٹلی مراد پڑتا ہے، اسی لیے میں نے اپنی تفتیش کا آغاز آپ کے گاؤں سے کیا ہے۔ اگر وہ لڑکی یہاں کی رہائشی بھی ثابت نہ ہوئی تو پھر میں اس کا سراغ لگانے کے لیے اوپر جاؤں گا۔ میں ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، میں تو کل دوپہر ہی میں آپ کی طرف آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن مصرات بارش نے کوئی پیش نہ چلنے دی، مجبوراً اس کے سامنے مجھے ہتھیار پھینکنے پڑے اور آج ادھر کا رخ کیا ہے۔ اب تو آپ میری آمد کی غرض و غایت کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بد نصیب لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ چودھری نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہی جاننے کے لیے تو میں چک جمال سے یہاں آیا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب تلاش اور شناخت کے سلسلے میں آپ ہی میری مدد کریں گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری بخش کی عمر 60 سال کے قریب ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت اور رکھ رکھاؤ سے 45 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ اسے ان لوگوں میں شمار کیا جا سکتا تھا جو خود کو بہت سنبھال کر رکھنا جانتے ہیں۔ واقعتاً آج یہ ہماری پہلا ملاقات تھی۔ میں اس سے قبل چودھری قادر بخش سے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے پہلے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے چہرے کے خد و خال شناسا نظر آتے تھے، باوجود کوشش کے بھی میں یاد نہ کر سکا کہ پہلے میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا ہوگا۔ یہ ہو سکتا تھا میں نے چند لمحے کی چودھری کی مشابہت رکھنے والے کسی شخص کو کہیں دیکھا ہو۔ چودھری چند لمحات کی خاموشی کے بعد گھمبیر لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں پتہ کرتا ہوں کہ کوٹلی مراد میں بسنے والوں کی کوئی لڑکی گھر سے غائب تو نہیں۔ آپ کو جس بد نصیب لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا تعلق اگر میرے گاؤں سے ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا، ویسے اگر ایسا کوئی یہاں واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے فوراً اس کی خبر ہو جاتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس بات میں گردن ہلاتے بولا، آپ لوگ اطمینان سے یہاں بیٹھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی مبارک علی نے کہا، ملک صاحب مجھے یقین ہے وہ اپنے بندوں کو ہدایات دینے گیا ہے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ لڑکی جو مردہ حالت میں ہمیں ملی ہے اس کا تعلق کوٹلی مراد سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہی سب کرنے گیا ہے تو میری نظر میں اس سے بڑا نیکی کا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے حاجی مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے یہ چودھری قادر بخش خاصا معقول انسان لگتا ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ آپ کی تو چودھری قادر بخش سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ وہ ایک مہنی خیز گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے چونک کر حاجی مبارک کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کی بات کے انداز سے لگتا ہے چودھری کے ماضی میں کوئی پراسرار کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اس ایسی ہی بات کی تفصیلات کیا ہیں؟ حاجی مبارک نے چند لمحات تک گہری خاموش نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے قادر بخش کے بارے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، بندہ دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش پر بھی کبھی جوانی آئی تھی اور یہ کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر جوانی اور طاقت کے نشے نے ایسی پٹی باندھی کہ یہ برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھا۔ اس کی مذموم سرگرمیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اس زمانے میں بڑے چودھری صاحب رحیم بخش زندہ تھے، اللہ بخشے، انہوں نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر آنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن یہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ چودھری قادر بخش کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی، یہ نامعقول سے مرد معقول بن گیا۔ حاجی مبارک علیہ کی وضاحت خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا حاجی صاحب؟ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، بڑے چودھری صاحب کی زندگی میں ایک درویش بزرگ کبھی کبھی کوٹلی مراد کا چکر لگایا کرتے تھے اور چودھری رحیم بخش سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ بزرگ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو ان کا اصل نام بھی معلوم نہیں تھا۔ ہر چھوٹا بڑا انہیں سائیں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، جس سے سامنا ہوتا بس اس کے لیے دعا کر دیتے۔ ہاں، سائیں جی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور تھی اور وہ یہ کہ جس شخص کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیتے بالآخر پورا ہو کر رہتا تھا۔ ایک روز چودھری رحیم بخش سے سائیں جی نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، قدرت کا قانون بڑا عجیب ہے، اس دنیا میں زندگی کا ہر رنگ، ہر ڈھنگ، ہر انداز دیکھنے کو ملتا ہے،
کہیں ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے اور کہیں شیطان کے گھر میں ولی۔ اس کے نظام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ چودھری رحیم بخش سائیں جی کے اشارے کو سمجھ گیا۔ سائیں جی نے اس کے بیٹے قادر بخش کی جانب توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی، جو مزاج، عادات اور کردار میں اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ چودھری رحیم بخش نے دھیمے لہجے میں کہا، ایک انسان کی سوری دوسرے انسان کو سمجھا ہی سکتا ہے، سو اس سلسلے میں نے پوری کوشش کی ہے اور گاہے بگاہے کرتا ہی رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کام کے لیے بھی اس کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے، سائیں جی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سائیں جی، چودھری رحیم بخش نے بڑی عاجزی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں اولاد جب تک بچہ ہوتی ہے، والدین انہیں راہ راست پر آنے کے لیے ہر حربہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ضرورت پیش آئے تو انہیں مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہی اولاد جوان اور طاقتور ہو جاتی ہے تو والدین کے لحاظ سے ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ والدین مجبور ہو سکتے ہیں لیکن قدرت نہیں، سائیں جی نے اٹل انداز میں کہا۔ سائیں جی قادر بخش کے لیے آپ ہی دعا کریں۔ میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، سائیں جی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، چودھری رحیم بخش نے تہ دل سے کہا۔ اور پھر واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حاجی مبارک کے آخری جملے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہو گیا حاجی صاحب؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، درویش کی پیش گوئی کے چند روز بعد چودھری قادر بخش بیمار پڑ گیا۔ بظاہر اسے بخار چڑھا اور گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹروں حکیموں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس قسم کا بخار ہے جو کسی دوا دارو سے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر جتن، ہر ٹوٹا بھی آزمایا گیا، لیکن اطمینان بخش نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کے ساتھ ساتھ دعا اور پڑھنا پڑھانا بھی جاری تھا۔ خصوصاً قادر بخش کے بیوی بچے اس بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش باپ کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کٹنے لگتا تھا جیسے قادر بخش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے بدن پر بقول شخص گوشت کی ایک بوٹی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ سب ہی چل رہا تھا کہ ایک روز قادر بخش کا بخار اتر گیا۔ حاجی مبارک چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، 2-3 گہری سانسیں لے کر اس نے اپنے تنفس کو ہموار کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا کہ ان کے علاج سے چھوٹے چودھری کا بخار اترا ہے، دوسری جانب حکیموں کا کہنا تھا کہ ان کی مجونوں نے کمال دکھایا ہے۔ بہرحال چودھری قادر بخش کا بخار ختم ہوا اور وہ بڑی تیزی سے روبائے صحت ہونے لگا۔ حیرت انگیز طور پر مہینے 1.5 مہینے میں وہ پہلے والی صحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی وقت ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ حاجی مبارک نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، چودھری کی جسمانی اور ذہنی صحت تو بحال ہوگی، لیکن اس کا مان اور غرور خاک میں مل کر رہ گیا۔ وہ اپنی جس طاقت کے بل بوتے پر غیر نصابی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے وہ اس کے وجود میں کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی امنگ اور ترنگ کا فیوز اٹھ گیا ہو، جیسے لائٹ چلے جانے سے گہری تاریکی چھا جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہے اس کے من کا بھی ہو گیا۔ چودھری کے وجود میں پھیلے ہوئے سناٹے اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو نظر انداز کر کے صرف حکیموں کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن تمام کشتے مجونے اور روغنیات فیل ہو گئے۔ سارے تجربہ کار حکیم مل کر بھی قادر بخش کی محرومی کو ایک انچ ادھر سے ادھر نہ ہلا سکے۔ وہ شاخ ہری بھری نہ ہو سکی جس پر کبھی بلبل چہکا کرتا تھا، اب اس ٹونڈ مونڈ ٹہنی پر ہر وقت الو بولتے رہتے تھے۔ سائیں جی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ واقعی اللہ کا ہدایت دینے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ کسی ایک شخص کو ہدایت فرما کر جیسے بہت کے لیے درس عبرت کر دیتا ہے۔ حاجی مبارک نے یہاں تک بتانے کے بعد تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، وہ دن اور آج کا دن چودھری قادر بخش اپنی اسی محرومی کے ساتھ زندہ ہے، اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی معقولیت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک سدھرے ہوئے قادر بخش کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ چودھری رحیم بخش کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، اب قادر بخش ہی کوٹلی مراد کا بڑا چودھری ہے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش چھوٹا چودھری کہلاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ نادر بخش اپنے باپ کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب خیر کرے ملک صاحب، رب تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے حاجی صاحب، میں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، یہ بندہ ہی بڑا ظالم ہے جو دوسروں پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور خود پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ حاجی مبارک علی نے گمبھیر لہجے میں کہا، اللہ چودھری نادر علی کو ہدایت دے۔ میں نے قدرے تلخی سے کہا، اگر چھوٹے چودھری نے اپنی روش جاری رکھی تو اللہ اس کو بھی کوئی عبرتناک ہدایت ہی دے گا۔ پتہ نہیں انسان کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ باپ کا حسرتناک انجام اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ ویسے ایک بات ہے حاجی صاحب، میں نے رک کر مبارک علی کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، کون سی بات ملک صاحب؟ حاجی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ رہائشی تو چک جمال کے ہیں، لیکن کوٹلی مراد کے چودھریوں کی ہسٹری آپ کو زبانی یاد ہے؟ وہ کھسیاہٹ بھرے انداز میں بولا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ جب ہسٹری دلچسپ اور مسالے دار ہو تو اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود
ازبر ہو جاتی ہے۔ چودھری قادر بخش کا معاملہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں حاجی صاحب۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر ہی چودھری قادر بخش بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں دو ملازم صورت افراد بھی نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک نے ڈھکی ہوئی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ کپڑے سے ڈھکی ہوئی مذکورہ ٹرے میں خاطرداری کے لوازمات ہوں گے۔ میں دلچسپ نظروں سے چودھری قادر بخش اور اس کے ملازمین کی کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ ایک ملازم نے کونے میں پڑی بڑی سی چوبی میز اٹھا کر ہمارے سامنے سجا دی۔ دوسرے نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے کو مذکورہ میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کو دیکھنے لگے۔ چودھری نے نگاہ میں انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو چودھری قادر بخش نے ٹرے سے کپڑا ہٹا دیا اور بولا، ملک صاحب بسم اللہ کریں۔ میں نے ٹرے میں موجود لوازمات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر کٹے ہوئے آم رکھے تھے، جن کی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ آموں کی کس نسل اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آموں کی ایک بڑی مقدار کے علاوہ ایک کٹورے میں پکی ہوئی جامن بھری ہوئی تھی، جنہیں مناسب مسالہ لگا کر یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ نمک کے ساتھ ہی ان پر بھنے اور پسے ہوئے زیرے کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تیسرا آئٹم کچی نمکین لسی سے بھرا ہوا ایک جگ تھا، جس کے ساتھ 2 کنگ سائز پیتل کے گلاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ موسم کی مناسبت سے یہ خوبصورت ریسیپشن تھا۔ میں نے جائزہ مکمل کرنے کے بعد قادر بخش کی طرف دیکھا اور کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا، آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے چلے جائیں؟ یہ تو ابتدائی تواضع ہے۔ آپ بسم اللہ کریں، میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی خصوصی احکام دے دیے ہیں۔ آج آپ میرے مہمان ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا، مہمان نوازی کے لیے آپ کو اور بھی مواقع ملتے رہیں گے۔ شاید بھول رہے ہیں یہ کہ میں یہاں آپ کے پاس ایک بہت ہی ضروری اور ہنگامی نوعیت کے کام سے آیا ہوں۔ میں آپ کے جانے کے بعد بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں ملک صاحب۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، میں آپ کی آمد کے مقصد کو بالکل نہیں بھولا ہوں۔ میں نے اپنے بندوں کو کام پر لگا دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کوٹلی مراد کی کوئی جوان لڑکی اپنے گھر سے غائب ہے یا نہیں۔ آپ خیر سے بسم اللہ کریں جناب۔ اور ہم نے بسم اللہ کر دی۔ قدرت کا ہر نظام بڑا ہی مکمل اور جامع ہے۔ وہ موسم اور جغرافیائی حالات کے مطابق پھل اور سبزیاں پیدا کرتی ہے۔ موسم گرما میں حدت اور حرارت کے توڑ کے لیے تمام سبزیاں اور پھل گرم تاثیر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسم سرما میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور پھل ٹھنڈی تاثیر کے حامل ہوتے ہیں۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے کہ اصول کے مطابق یہ سبزیاں اور پھل انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح قدرت ایک دوسرے کا توڑ پیدا کرتی ہے، ویسے ہی میل بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر گرمیوں کے موسم میں ملیریا پھیلانے کے لیے مچھر نمودار ہوتا ہے تو اسے پہلے ہی میٹھا مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے میٹھے چوسنے والے کو ملیریا ہوتا ہے، نہ ہی ٹائیفائڈ۔ ہیضہ پھیلانے والی مکھی کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لیموں اور پیاز کا استعمال کرنا چاہیے۔ آم کے جوش، شدت اور تندی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جامن بھی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں آپ چاہے ایک جگہ بیٹھ کر سیروں آم کھا جائیں اور ان کے اوپر سے چند جامنے کھا لیں تو ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس طرح نمکین کچی لسی بھی آم کی گرمی کے توڑ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ چودھری قادر بخش نے آموں کی وافر مقدار کے ساتھ اس کے ممکنہ دونوں توڑ بھی ہماری خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ان میں سے ایک وقت میں صرف ایک توڑ کا استعمال کیا جائے۔ یہ آم میرے ذاتی باغ کی سوغات ہیں، چودھری قادر بخش نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ دوسہری آم مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب کہ دانے دانے پر مہر لگی ہوتی ہے۔ آموں کا تقریباً موسم ختم ہونے والا ہے، آپ کا نصیب کھینچ کر یہاں لایا ہے۔ لہذا اس نے مینی خیز انداز میں توقف کیا، پھر بولا، لہذا کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں چلے گا ملک صاحب۔ ہم نے خوب سیر ہو کر آم کھائے، ہم نے آموں سے انصاف کرنے کے تمام تقاضے نبھا دیے تھے۔ اس دعوت عام سے فارغ ہوئے تھے کہ پتہ چلا چودھری قادر بخش نے جن بندوں کو کام سے دوڑایا تھا وہ واپس آ گئے اور اپنے ساتھ ایک بوڑھی عورت کو بھی پکڑ کر لائے ہیں۔ اطلاعات کا لے کر آنے والے شخص کا نام معراج الدین عرف ماجو تھا۔ ماجو کس مائی کو پکڑ کر لائے ہو؟ چودھری نے اطلاع کنندہ سے پوچھا۔ چودھری صاحب وہ اللہ رکھی ہے نا، خوشیہ اندھے کی بیوی۔ ماجو نے باادب باملاحظہ ہو کر چودھری کو بتایا۔ خوشیہ تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں، ہم اللہ رکھی کو حویلی میں لے آئے ہیں۔ اس کی بیٹی چھیمو کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ 2 دن سے غائب ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی چھیمو ہی ہو جس کی لاش ادھر چک جمال کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ چودھری قادر بخش نے اپنے بندوں کو روانہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے حوالے سے کافی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس نے تحکمانہ انداز میں ماجو سے کہا، اللہ رکھی کو ادھر لے کر آؤ۔ پھر وہ ہماری جانب دیکھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بڑبڑایا، اگر اللہ رکھی کی بیٹی چھیمو 2 دن سے غائب ہے تو اس نے اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ اللہ رکھی اور چھیمو کا ذکر سن کر چودھری قادر بخش کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ تاہم یہ اندازہ لگانے سے میں قاصر رہا کہ اس کی پریشانی کا سبب اور نوعیت کیا ہے۔ فوری طور پہ میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ چونکہ کوٹلی مراد کا چودھری ہے، اس لیے اس کے گاؤں کے
گاؤں کی ایک لڑکی کی گمشدگی نے اسے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ رکھی بیٹھک میں داخل ہوئی اور چودھری کے اشارے پر ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی چپ چپ اور اداس سی تھی۔ میں نے گہری نظروں سے اللہ رکھی کا جائزہ لیا، وہ کہیں سے بھی مجھے بوڑھی نظر نہ آئی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، تاہم اداسی اور غم زدگی کی کیفیت نے اس کی عمر میں 5-6 سال کا اضافہ ضرور کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ جوانی میں بڑی حسین اور دلکش رہی ہوگی۔ اللہ رکھی سے ابتدائی پوچھ گچھ چودھری قادر بخش نے ہی کی۔ چھیمو 2 دن سے غائب ہے اور تم نے منہ میں گھونگھیاں ڈالے بیٹھی ہو اللہ رکھی؟ وہ نظریں جھکائے گہری سنجیدگی سے بولی۔ چودھری صاحب مجھے کیا پتا کہ وہ اچانک کہیں سے غائب ہو جائے گی، وہ تو ابھی ماجھو نے وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چودھری نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا چھیمو پچھلے 2 دن سے گھر میں نہیں تھی؟ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ چھیمو کا اصل نام شمیم بی بی تھا۔ اللہ رکھی نے بددستور نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ چودھری صاحب آپ تو جانتے ہیں اس سال سیلاب نے کیا تباہی مچائی ہے۔ ہمارے گھر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ 2 کمروں کی 2 دیواریں ہی بیٹھ گئی ہیں، صحن میں بھی پانی بھرا ہوا ہے، صرف ایک کمرہ سلامت بچا ہے جس میں ہم میاں بیوی نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اپنی بپتا کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگی۔ 2 دن پہلے سخی ہمارے گھر آیا تھا۔ پتہ چلا کہ سخی اللہ رکھی کے دیور کا نام تھا۔ اس نے ہمارے گھر کی حالت دیکھی تو کہنے لگا تم سب لوگ ہمارے گھر چلو۔ سخی کا گھر قدرے بلندی پر واقع ہے اور سیلاب کے ریلوں نے اسے بہت کم نقصان پہنچایا ہے۔ میں اور چھیمو تو تیار تھے لیکن خوشیاں اڑ گیا۔ کہنے لگا یہ وقتی پریشانی ہے، کچھ دنوں کے بعد دور ہو جائے گی۔ چودھری صاحب آپ کو تو پتہ ہے دونوں بھائیوں میں زیادہ نہیں بنتی۔ وہ ایک بار پھر متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور بولی۔ جب خوشیاں نے سخی کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا تو وہ ضد کر کے چھیمو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سخی کی 2 بیٹیاں رضوانہ اور سلطانہ چھیمو کی ہی عمر کی ہیں اور ان کے ساتھ چھیمو کی اچھی بنتی ہے۔ میں نے یہ سوچ کے اسے جانے دیا کہ چلو 2-3 دن وہ ان کے پاس گزارے گی۔ تو میں تو اب تک یہی سمجھتی تھی کہ چھیمو اپنے چاچے کے گھر میں ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی۔ یہ تو جب ماجھو نے بتایا کہ ادھر چک جمال میں کسی اجنبی نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے اور ایک تھانے دار تفتیش کرتے ہوئے ہمارے گاؤں آیا ہے تو مجھے پریشانی ہوئی۔ چودھری قادر بخش نے اللہ رکھی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا تعارف کرا دیا۔ یہ ملک صفدر حیات صاحب ہیں، اس علاقے کے تھانہ انچارج، یہی سالے معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اللہ رکھی نے نگاہ اٹھا کر دریدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک مرتبہ پھر گردن جھکا لی۔ چودھری قادر بخش نے چونکہ میرا تعارف کرا دیا تھا اس لیے میں فوراً ڈائریکٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ادریڑ عمر افسردہ عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ رکھی جب تمہیں ماجھو کی زبانی پتہ چلا کہ چک جمال میں کسی لڑکی کی لاش ملی ہے اور میں ایسی لڑکی کا سراغ لگانے وہاں سے کوٹلی مراد پہنچا ہوں تو تم نے کیا کیا؟ چھیمو کا باپ تو اپنی آنکھوں سے مجبور ہے، وہ گلگیر آواز میں بتانے لگی۔ اس کی بنائی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ لوگوں نے تو اسے اندھا خوشیاں کہنا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوئی، پھر اسی غمزدہ لہجے میں اضافہ کرتے بولی، میں نے خوشیاں کو گھر میں چھوڑا اور سیدھی ماجھو کے ساتھ سخی کے گھر پہنچ گئی اور وہاں سے مجھے ایک بہت ہی بری خبر سننے کو ملی۔ سخی تو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا لیکن اس کی بیوی اور دونوں بیٹیوں نے مجھے بتایا کہ چھیمو جس صبح وہاں گئی تھی اسی شام واپس آ گئی تھی۔ اس نے رضوانہ اور سلطانہ سے کہا تھا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا، لہٰذا وہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ چھیمو اپنے گھر میں ہے اور ہم میاں بیوی کا یہ خیال تھا کہ چھیمو اپنے چاچا کے گھر میں ہے۔ وہ جذبات سے بھوجل آواز میں متوقف ہوئی، پھر دعائیہ انداز میں بولی، اللہ کرے وہ میری چھیمو نہ ہو۔ وہ سے اس کی مراد ظاہر ہے وہی لڑکی تھی جس کی لاش کل صبح ہمیں حاجی مبارک علی کے کھیتوں سے ملی تھی۔ میں نے واقعات اور شواہد کا جائزہ لیا تو سمجھ میں آیا کہ 9 اگست کی صبح چھیمو اپنے گھر سے سخی چچا کے گھر پہنچی، پھر اسی شام وہ واپس اپنے گھر آنے کے لیے چچا کے گھر سے نکلی، لیکن اللہ رکھی کے مطابق وہ گھر نہیں پہنچی۔ وہ دونوں میاں بیوی یہی سمجھتے رہے کہ چھیمو سخی کے گھر میں ہے اور سخی وغیرہ اس بات پر مطمئن رہے کہ لڑکی واپس اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ چھیمو کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا تھا وہ 9 اگست کی شام یا رات کو پیش آیا تھا، کیونکہ اگلی صبح یعنی 10 اگست کو ہمیں مبارک علی کے کھیتوں میں سے ایک اجنبی نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی۔ میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی تصدیق کر لینا ضروری سمجھا۔ اللہ رکھی، میں نے چھیمو کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری دعا قبول ہو سکے گی۔ مجھے جس لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں سے ملی ہے میں اس کا حلیہ بیان کرتا ہوں، تم توجہ سے میری بات سنو اور بتاؤ وہ تمہاری چھیمو پر کتنے فیصد بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی یادداشت کو کام میں لاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ عمر 19 اور 20 کے درمیان، جسم دبلا پتلا رنگ گندمی، دراز قد، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، چہرے کے نقش و نگار انتہائی پرکش اور دلکش، ناک پر بائیں طرف مسور کے دانے کے برابر ایک تل، اور یہ تو ہو چھیمو کا حلوہ ہے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چودھری قادر بخش بول اٹھا، پھر اضطراری لہجے میں اللہ رکھی سے مستفسر ہوا، ہے نا اللہ رکھی؟ اللہ رکھی نے جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا۔ بیٹھک کی فضا یک لخت ماتمی ہو گئی۔ اللہ رکھی کے
मातमी रद्द अमल से ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि हाजी मुबारक अली के खेतों में से गुज़िश्ता सुबह हमें जिस अजनबी लड़की की लाश मिली थी वो शमीम उर्फ छीमो थी।